آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منحرف اراکین کے جو ریفرنس تھے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ رکھے گئے تھے، آج ہم نے جواب جمع کرائے ہیں جس کے لیے ڈیٹ لی گئی اور ریکویسٹ یہ کی گئی کہ ایم پی ایس کا کیس جو ہے وہ آج ہی چلایا جائے، لیکن کمیشن نے اس میں جو ہے کوئی گرمجوشی نہیں دکھائی اور جمعے کا ہمیں ڈیٹ دے دی ہے۔ ایم این ایس کے کیس میں آج ایک اپلیکیشن ہماری طرف سے فائل کی گئی ہے کہ وہ ایویڈنس اور وہ مٹیریل جو کہ آپ لوگوں نے عوام تک پہنچایا اپنے کیمرے کے اور اپنی جو ہے رپورٹنگ کی تھرو، وہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم یہ ایک چیز پیش کر سکیں کہ جس طرح ماضی میں روم میں سیزر کو اس کے سینیٹرز نے پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پہ قتل کیا تھا، ان ڈیفیکٹرز نے جمہوریت کو اس نیشنل اسمبلی میں قتل کیا ہے۔ اور یہ ایکسپوجر جو ہے، جب یہ ایویڈنس کی بات آئی تو ان کے سائڈ کے وکلاء نے ان کی ہدایات کے اوپر اس کو رزسٹ کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تمام جو ڈیفیکٹرز ہیں وہ یہ مینٹین کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں اور ہم نے پی ٹی آئی کی کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اخلاقی پستی کا وہ معیار ہے جس کا آج سے پہلے میں نے مشاہدہ نہیں کیا۔ یہ لوگ اس قدر بزدل ہو چکے ہیں اور سیاسی طور پہ اس قدر ناتواں ہیں کہ وہ پبلکلی سٹیٹڈ یہ بات جو کہ زبان زد عام ہے کہ وہ تمام پی ٹی آئی کو، اس کے ورکرز کو، پاکستان کی عوام کو، جمہوریت کو، آئین کو دھوکہ دے چکے ہیں، لیکن وہ یہ غلطیاں ماننے سے قاصر ہیں۔ لیکن ہم نے یہ تہیہ ہے ہمارا کہ ہم آئین اور قانون کی حفاظت میں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ان لوگوں کو پورے جو ہے نتیجے تک پہنچائیں گے اور ان کا کوئی بھی چیز ہم ان کو جیسے کہتے ہیں کہ ہم ان کا جو اعلیٰ ترین عدالتیں ہیں ان میں بھی پیچھا کریں گے، اور اگر آئین کی اس خلاف ورزی کو، آئین کی اس جو بہیمانہ قسم کا قتل ہے جو کہ ہارس ٹریڈنگ اور فروڈ کراسنگ کی وجہ سے کیا گیا، اس کو کسی بھی فورم کی طرف سے اگر کوئی کور ملے گا ہم اسے اگلے فورم پہ لے کے جائیں گے اور عوام کی عدالت میں انشاءاللہ بھی فیصلہ کرائیں گے کہ یہ منحرف اراکین جو ہیں یہ ڈیموکریسی کے، آئین کے اور قانون کے قاتل ہیں، جمہوریت کے قاتل ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کے چشمے میں پولوشن کرنے کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اب یہ کل پہ کیس ایم این ایس کا گیا ہے، کل اس پہ ہمارے آرگومنٹ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جمعے والے دن جو ہے ایم پی ایس کا کیس جو کہ 26 منٹ کا کیس ہے، یہ میں نے عرض اندر بھی کیا کہ ٹوٹل 26 منٹس کا کیس ہے، 25 ایم این ایز ہیں، آپ نے بلا کے ان کو ایک سوال پوچھنا ہے ووٹ کاسٹ ہوا ہے، اگر وہ کہتے نہیں تو اسمبلی کا ریکارڈ دکھائیے اور ساتھ میں ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کیجئے جھوٹ بولنے کے اوپر۔ سب نے ووٹ کاسٹ کیے ہوئے ہیں، پنجاب میں ایک آئینی کرائسس ہے وہ اس کا بھی ہم نے بتایا ہے، لیکن جمعے والے دن وہ کیس رکھا ہے، ہم دیکھیں گے جمعے والے دن انشاءاللہ وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ ہم نے آج کہا کہ ہم رات گئے تک بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں، جہاں تک کہ یہ کمیشن بیٹھنا چاہے گا ہم اپنی جو ہے اسسٹنس دینے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس ہفتے میں یہ سارے کیسز کنکلوڈ ہوں گے اور آئین بحال ہوگا، جمہوریت بھی بحال ہوگی اور پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیصل چودھری کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ 63A کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آیا ہے۔ یہ کیس پاکستان کے اندر تاریخ ختم کر رہا ہے۔ یہ کیس پاکستان کی عوام کو، عوامی نمائندوں کو ایک میسج دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب آئین شکنی ہوتی ہے، جب قانون توڑا جاتا ہے، جب پارٹی کے ووٹ سے بے وفائی ہوتی ہے، جب ایک آدمی کی شناخت پہ ووٹ لے کر آپ منحرف ہوتے ہیں، جب آپ ضمیر فروشی کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں، جب آپ اپنی ضمیر کی منڈی لگاتے ہیں، تو آئین آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آئین کے اندر واضح طور پر درج ہے کہ ایم این ایز نے اگر دوسری پارلیمانی پارٹی کو جوائن کیا ہے، اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، تو ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے۔ آپ بتائیے، پاکستان کی عوام نے، الیکشن کمیشن کے محترم ممبران نے ٹی وی پر وہ کلپس دیکھے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این ایز نے بارہا بڑے جرات مندانہ طریقے سے بتایا ہے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے ٹاک شوز کے اندر، کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نہیں ہیں۔ سندھ ہاؤس میں آپ اس وقت بیٹھے جب عمران خان کے خلاف پاکستان کے ایوان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا۔
آپ ہی وہ عوامی نمائندے ہیں جن کے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا. آپ نے وہ تحریک چلائی جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور سابق وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آگے بڑھا. اب آ کر آپ نے بزدلی کا رویہ دکھایا ہے. آپ نے دکھایا ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. ٹاک شو پہ جرت دکھاتے ہیں، ایوان کے اندر جرت دکھاتے ہیں دوسری طرف بیٹھنے کی. ہم نے آپ سے بارہا کمیونیکیٹ کیا، ہمارے ساتھ چیف وپ کھڑے ہیں، بتائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ اپنے ایفیڈیوٹ کے ذریعے کہ میں نے کتنی دفعہ ان کو تلقین کی کہ پارٹی سے بے وفائی نہ کرو. پاکستان کی عوام آپ کے ان ایکشنز کو، آپ کے اس رویے کو قبول نہیں کرے گی. لیکن نہیں، ایم این ایز نے ان کی بات کو نہیں مانا. ہم اس کیس کو شواہد کے ساتھ پیش کریں گے. ہم اس کیس کے ذریعے پروف کر دیں گے کہ یہ لوگ منحرف ہیں اور ان کو ڈیفیکٹر قرار دیا جائے. ایم پی ایس کے بارے میں کیس کے اندر تو واضح ہے کہ ایک لاڈلے بچے نے غنڈہ گردی کر کر اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا. وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز متحرک تھے. فلیٹیز ہوٹل میں جب آپ گئے تو کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے بے وفائی نہیں کی؟ جب آپ نے پارلیمان کے اندر اس پروونشل اسمبلی کے اندر ووٹ کاسٹ کیا اس آدمی کے لیے جو بیل پر ہے، جس کے اوپر ارباں روپے کے کیسز ہیں، غیر قانونی طور پر آپ نے آئین کو توڑا ہے. آپ کا کیس واضح ہے. آپ کا کیس عوام کی عدالت میں بھی واضح ہے، غداری کا اور آئین شکنی کا. اور آپ کا کیس اس الیکشن کمیشن کے اندر بھی ہم واضح کریں گے. تکنیکی بنیادوں کے اوپر کوئی بھی پیچھے چھپ کر اس کیس سے نہیں بھاگ سکتا. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ جہاں جائیں گے آپ کا پیچھا کریں گے. بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے پارٹی سے بے وفائی کی ہے دراصل اس لیے آپ کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور پاکستان کی عوام کی عدالت میں لے کر جائیں اپنے بیانیے کو. بتائیے کہ ہم بے وفا ہیں، آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو. بتائیے کہ ہم غدار ہیں، آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو. بتائیے کہ ہم آئین شکن ہیں، آؤ ہمارے لیے ووٹ کرو. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام آپ کے لیے کیسے ووٹ کریں گے. انشاءاللہ یہ کیس کل بھی سماعت کے لیے لگے گا، جمعے کو بھی لگے گا. پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ مدلل طریقے سے اپنے دلائل پیش کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے اور اپنے چیئرمین کے سامنے بہترین طریقے سے سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ مقبوضہ اسمبلی ہے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے پنجاب اسمبلی ہو. پنجاب اسمبلی میں آپ نے جو اوتھ لیا ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. جس طرح سے گورنر کا رات کو نوٹیفیکیشن ہوئے وہ بھی غیر آئینی ہے. آئین کو توڑے آپ، ہمارے ووٹ خریدے آپ، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو خریدے آپ، اور پھر آج آپ الیکشن کمیشن سے بھی بھاگے. ہو کیا رہا ہے؟ صرف میرا خیال ہے 30 سیکنڈ کی ایک سماعت ہونی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا پنجاب کا یہ جو ان کانسٹیٹیوشنل مسلط کردہ اقتدار ہے اس کو ختم کرنا ہے یا اس کو جاری رکھنا ہے. تو کیوں یہ فیصلہ نہیں ہوا؟ جب عدالتیں رات کو 12 بجے تک کھل سکتی ہیں، جب اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے 10 بجے کھل سکتی ہے، تو الیکشن کمیشن یہاں بیٹھ کے ان مرہنف اراکین جو ایم پی اور ایم این اے ان کا فیصلہ سنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان کی عوام یہی سوال کر رہی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کیوں کیا گیا؟ اس امپورٹڈ حکومت سے ایک جمہوری حکومت کو، ایک جمہوری وزیر اعظم کو گھر کیوں بھیجا گیا؟ عوام ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہی ہم الیکشن کمیشن سے چاہتے ہیں. جتنی جلدی وہ فیصلہ کریں گے اتنی جلدی یہ جو مسلط شدہ امپورٹڈ حکومت ہے وہ چاہے پنجاب کی ہو چاہے وفاق کی ہو وہ اپنے گھر جائے گی. جو ایم این ایز منحرف ہوئے ہیں وہ سندھ ہاؤس میں اپنے ضمیر کی منڈیاں لگاتے رہے ہیں، پیسوں کی چمک دھمک دیکھی جا رہی ہے. وہاں پر انہوں نے جو یہ موک الیکشن ہوا تھا وزیر اعظم کا اس میں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے تھے، تو کس طرح سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی؟ پاکستانی عوام انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ نکلے اپنے حلقوں میں اور کب
تب وہ ان کا لوٹوں سے استقبال کرے. تو ان لوٹوں کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, پاکستان کو آزاد کرایا جائے, پاکستان کی اسمبلیوں کو آزاد کرایا جائے, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو امپورٹ کر کے لائے انہی کے پاس بھیجا جائے. تو یہ اب تاریخوں پہ تاریخیں نہیں چلیں گی. فرد جرم پر آپ تاریخیں لیتے رہے, کبھی کمر درد کے بہانے, کبھی پلیٹلیٹس کے بہانے. تو اب الیکشن کمیشن میں اگر آپ تاریخیں لے گئے, سب MNAs کھڑے ہیں, سب ہمارے MPs کھڑے ہیں, ہم یہیں پر بیٹھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے ہمیں تاریخیں دیتی ہے. ہمیں تاریخیں نہیں چاہیے, ہمیں فیصلہ چاہیے, جلد از جلد فیصلہ چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں, 22 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصلہ کریں, ان کو گھر بھیجے, الیکشن کرائے, اور دوبارہ جو ایک جمہوری وزیر اعظم تھا وہ دوبارہ اس ملک پر آئے تاکہ سارے آئینی معاشی کرائسس ختم ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو مراسلہ مانا گیا, جو مداخلت مانی گئی, اور جو کل ایک کٹپتلی پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات چیت کی کہ کون سی سازش ہوئی, تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ سازش آپ کی شکل میں کل کھڑی ہوئی بول رہی تھی خالی اسمبلی میں, اور پاکستان کا نام آپ کے آنے کی وجہ سے شریفستان ہو گیا ہے. تو میری اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان, فی الحال ہم پاکستان ہی اس کو مانتے ہیں, کہ خدا کا واسطہ ہے صحیح فیصلے دیں, میرٹ پہ فیصلے دیں, اداروں کے آگے پاکستان ہی لگا رہنے دیں. ابھی تک تو صرف اسمبلی ہائی جیک ہوئی ہے, پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ پاکستان کے رہنے دیں, ان کو شریفستان کا جو ہے وہ نہ بنائیں. اور یہ جو کل رات کو جو گورنر کے لیے آرڈر آیا, اس سے آپ کو بکلاہٹ بھی پتہ چل رہی ہے, اس میں آپ کو سازش بھی سمجھ آ رہی ہے. پچھلے مہینے 9 اپریل کو یہ سٹارٹ ہوا تھا تماشا, اور کل رات 9 مئی کو اسی کی آپ نے اگلی قسط دیکھی. وہی طریقہ کار ہے, آدھی رات کو حکمران نہیں چور آیا کرتے ہیں شب و خون مار کے, اور وہی طریقہ کار جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں صرف اتنا کہوں گی اپنے الیکشن کمشنر صاحب سے بھی کہ خان صاحب کے جلسوں کو یا ان کی سٹیٹمنٹس کو بہت قریب سے دیکھا جاتا ہے, اس پہ نوٹسز بھی لیے جاتے ہیں, اور فوری طور پہ انکوائریاں بھی بلا لی جاتی ہیں, کمیٹیاں بھی بنا دی جاتی ہیں. لیکن یہ جو تماشا سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا, جو میلہ مویشیاں سجا ہوا تھا, اور وہاں پہ پریڈ ہو رہی تھی مختلف قسم کے مویشیوں کی جو بک رہے تھے, اور اس کے بعد پنجاب میں جس طریقے سے فلیٹیز ہوٹل میں وہ تماشا لگا, تو کائنڈلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس پہ بھی کوئی ایکشن لے لیجئے, اس پہ بھی کوئی انکوائری بلا لیں, اور ذرا جلدی کام کیا کریں, تاکہ یہ پاکستان